अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ایمان کے درجے ہم پڑھ رہے ہیں اور ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، اس کے بھیجے ہوئے سب رسولوں پر زبانی بہت پختہ ہے. عملی طور پر جب اس کے مظاہرے کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے. واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے بنیادی چیزیں دیکھی تھی اور کچھ ایسے عوامل ہم نے ڈسکس کیے تھے جس کی وجہ سے آج کل کے دور میں ہمارے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں وہ پوری لسٹ ہمیں یاد ہو، ہمیں پتا ہو کہ کن کن باتوں سے، کن کن کاموں سے، کس طرح کی جگہوں پر جانے سے، کس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. وہ ہم نے کچھ جو آج کل کے دور میں جن جن عوامل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر ہم نے بات کی تھی. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جب ان سارے عوامل سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہمارا ایمان پختہ ہو اپنے رب پر، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی کہ پھر میرا مومن بندہ ایسا ہوتا ہے. وہ ہم آج دیکھیں گے اور ہم یوں سمجھے کہ اسی سکیل پر، اسی میزان پر ہم اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں. پھر ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں وہ ہم خود فیصلہ کریں گے. ہر بندے نے اپنا اپنا فیصلہ اپنے بارے میں خود کرنا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے. جب ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے ہوئے ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں، یہ ایک وقفہ ہے، پیدائش اور موت کے درمیان ایک وقفہ ہے اور یہ امتحان کے لیے ہے. چاہے وہ 50 سال ہے، چاہے وہ 60 سال ہے، چاہے وہ 70 سال ہے، یہ تھوڑا سا وقفہ امتحان کے لیے اور ہم نے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے. جب جانا اسی کے پاس ہے تو پھر ہم اس تھوڑے سے وقت میں ایسے کام کیوں کرے جس کی وجہ سے ہمارے یوں سمجھے کہ واپسی میں رکاوٹ شامل ہو جاتی ہے یا ہم ڈرتے ہیں واپسی سے.
موت سے ڈر اسی وجہ سے لگتا ہے کہ جو جو امتحانی وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس میں ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی. تو یہ ایسا ہی ہے کہ پھر جب طالب علم تیاری نہیں کرتا پورا سال تو وہ کمرہ امتحان میں جانے سے ڈرتا ہے، وہ پیپر کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فوبیا. اس کا فوبیا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آئے گا پیپر. کیوں؟ کیونکہ اس کی تیاری پوری نہیں ہوتی. اور جو طالب علم پورا سال پڑھتا رہا ہو، اپنی طرف سے کوشش اس نے کی ہو، وہ بے فکر ہو کر جاتا ہے اور اس کو انتظار ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا آیا ہوگا پرچے میں، کون سے سوال کس طریقے سے آئے ہوں گے. ایسا ہی معاملہ مومن بندے کا ہے. اگر اس نے یہی جو تھوڑا سا وقت اللہ تعالی نے تیاری کے لیے دیا ہوا ہے اس میں تیاری کی ہوتی ہے تو اس کو انتظار ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں. موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں ملوں رب سے. میں دیکھنا چاہتا ہوں یا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو میں کوشش کر رہا تھا، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہو، کوشش بس کوشش ہماری دیکھی جائے گی تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، وہ خوشی خوشی جاتا ہے. ایسا ہی ہم نے یہ وقت گزارنا ہے اور ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. تو پھر جب ہمیں یہ یقین ہو جائے، ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو اگر آپ لسٹ ڈاؤن کر لے تو میں نے جیسے اپنے لیے اپنی طرف سے میں نے اس کو پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. جیسے جن عوامل کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی میں نے پوائنٹس میں ڈالا ہوا تھا. ابھی جب ہمارا ایمان پختہ ہو تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہے وہ بھی پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں یاد ہو اور ہم اس میں دیکھ سکے کہ اچھا ہاں یہ والا کام تو ہے میرے اندر، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے، اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے. یہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے. یہ بھی نہیں ہے، اس پہ میں نے اپنے آپ کو دیکھ کر چیک کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے. اس میں سب سے پہلا تو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر ہم ہر کام صرف اسی کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سب سے پہلا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جن کا دوست بن جاتا ہے ایمان کی وجہ سے، وہ کیا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے. جو جہالت کے اندھیرے ہیں، جو غفلت کے اندھیرے ہیں، روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. ان کو اپنے راستے دکھاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنا. جہاں اگر ہم کوشش کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہو تو جہاں تھوڑے بہت مسئلے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، راستے ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی. ہمیں بس ہر وقت یہ فکر ہو کہ اللہ، لوگوں کی فکر نہ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو، بس اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ فکر تب ہوگی جب ہمیں یہ یقین ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور اس کی رضا کی خاطر ہم کام کرنا شروع کر لیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے ہدایت کے راستے پر چلا لیتا ہے. جیسے سورہ تغابن میں ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جس کو میں ہدایت دینا چاہوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دے وہ تب ہوگا جب ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں گے، اس کی رضا کو ہم سامنے رکھیں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے نجات دے دیتا ہے.
جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء بن جاتے ہیں. پر ایسے اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ نہ خوف طاری کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی ملال ہوتا ہے، وہ غمگین نہیں ہوتے، کیونکہ جہاں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ اپنا مسئلہ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم یہ زندگی گزارنا شروع کر لیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، کوئی لغویات اس میں نہ ہو، کوئی گند اس میں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہے، اندرونی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل صاف ستھرا، ہماری نیت میں کوٹ نہ ہو، ہم کسی کے لیے برا نہ سوچیں. پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ کوئی کچھ بھی کرے آپ کے ساتھ، آپ اپنی نیت صاف رکھیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اچھا کرتے جائیں. تو مومن بندہ پھر پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر اس جگہ سے، ہر اس بات سے، ہر اس محفل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی چینٹا ہی نہ پڑ جائیں. گند پڑنا تو بہت دور کی بات، وہ چینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. پھر مومن بندہ پاکیزہ زندگی گزارتا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اجر قیامت کے لیے جنت کے طور پر رکھتا ہے، لیکن کچھ ہمارے اعمال کا صلہ ہمیں اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے راستے آسان ہوتے ہیں یا راستہ کھل جاتا ہے، یا اولاد کی شکل میں ہمیں کوئی ایسی خوشی مل جاتی ہے یا کہیں کوئی سکون کا وقت مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر لیتا ہے. جہاں ہم جن جن چیزوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آسان ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے ایمان کی پختگی کی نشانی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ اپنے جو نیک عمل ہم کرتے ہیں اس کا صلہ اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جو بلند درجے ہیں اور جو جنت میں داخلہ ہے یہ تو ہے ہی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے اپنے اس مومن بندے کے لیے جو اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، رب کی محبت کے لیے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے میں نے صرف رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے تو اس کو اور لوگوں کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ اگر تکلیف میں ہے تو جتنی اس کی استطاعت ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے، جس لحاظ سے بھی ہو، جانی ہو یا مالی ہو، خود پہنچ سکتا ہے یا مال کے ذریعے، یا اگر بالکل استطاعت نہ ہو تو زبان کے ذریعے کوئی برا کام کہیں پہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو منع کرتا ہے. یہ دوسرے انسانوں کی فکر میں لگ جاتا ہے ایسا مومن بندہ جس کو آخرت پر یقین ہے. پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے اس کا میں شکر کیسے ادا کروں. اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے، مجھے کوئی سہولت دی ہوئی ہے، مجھے پرآسائش زندگی دی ہوئی ہے، یا مجھے مال دیا ہوا ہے، یا مجھے ذہانت دی ہوئی ہے، یا مجھے عقل دی ہوئی ہے، یا میں جسمانی طور پر میں صحت مند ہوں، تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کروں. اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ وہ صلاحیتیں، وہ سہولتیں آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا شروع کر لیں، تب وہ عملی طور پر شکر ادا ہوتا ہے. جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہوا ہے اور وہ اس پر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر وہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے کہ مجھے دیا ہوا ہے تو میرے ارد گرد اگر کوئی ضرورت مند ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کے لیے مجھے زیادہ دیا ہوا ہے اگر میری ضرورت سے زیادہ ہے تو. پھر ایسے ہی اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ والا بندہ، اس کو بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، مجھے جلدی سمجھ آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، تو اس کا میں شکر کیسے ادا کروں. غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ اس بندے کو نہیں دیا ہوا، مجھے دیا ہوا ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. جو میں کر سکتا ہوں
تاکہ وہ میں کروں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے، تب اس کا شکر ادا ہوگا۔ پھر ایسے ہی اگلا پوائنٹ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہی خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ دنیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم یہ امتحانی وقفہ گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپس میں محبت اور شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں، ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے۔ کوئی کچھ بھی کرے کوئی بات نہیں، اس کو سمجھ نہیں ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوئی ہے، میں اس کا معاملہ سمجھ سکتی ہوں، مجھے پتا ہے اس کو تھوڑے سے مسئلے ہیں۔ اگر یہ سامنے والا بندہ میری جہالت کا نمونہ پیش کر رہا ہے، تو میں بھی اگر اسی جہالت سے جواب دوں تو یہ تو ہم برابر ہو جائیں گے، پھر اچھائی کون پہ لائے گا؟ یہ تو پھر سب برے بن جائیں گے۔ تو وہ اس بندے کے لیے بجائے یہ کہ وہ یہ سوچے کہ یہ کیا ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو ایٹیکیٹس نہیں پتا، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا، اس کے بجائے وہ مومن بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے کیسا معاملہ کروں، میں محبت کا معاملہ کروں تاکہ یہ سیکھ لے کہ بات ایسے کرتے ہیں، میں شفقت معاملہ رکھوں تاکہ یہ سیکھ لے کہ اس طرح آرام سے بات کرتے ہیں۔ تو مومن بندہ جس کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، رب کی ملاقات کا واقعی یقین ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھتا، خود کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مومن بندہ سمجھداری سے کام لیتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا، جہاں ایک جگہ سے اس کو کوئی تکلیف ملی ہے یا کسی نے کوئی دھوکہ دیا ہے تو وہ دوبارہ وہاں نہیں جاتا، سمجھداری سے وہ کام لیتا ہے، الرٹ رہتا ہے، ہر وقت ہر کام میں اس کی سمجھداری نظر آتی ہے۔ پھر ایسے ہی وہ اپنی کمیونٹی میں بھلائی کا جذبہ رکھتا ہے، خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے کہ میں صرف میرا گھر بس اچھا نہ رہے، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں نا یہ بھی اچھے بن جائے، تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تکمیل ایک دم سے انقلاب نہیں آتا، آرام آرام سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے، جب وہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے ارد گرد جو قریب ہے، قریب آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا سسرال ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے جو کزنز ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے نیبرز بھی آ جاتے ہیں، آپ جیسے جہاں آپ کو لگتا ہے آپ بات پھیلا سکتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کہ کیا یہ پاگل اٹھ کے آ گئی ہے یہ بتانے کے لیے، نہ 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 نہ، ہم تو رب کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں بس، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ نیکی، خیر اور بھلائی کی بات کو پھیلاؤ، جہاں برائی نظر آئے اس سے منع کر دو، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اوروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے کہ فلاں میں ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، اس میں تو یہ کام ہے، وہ یہ کرتا ہے، نہ نہ نہ، یہ کام وہ نہیں کرتا، اس کو اپنی فکر ہوتی ہے میں کہاں کہاں غلط، مجھے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، جب میرا سامنا ہوگا، جب میں سامنے اللہ تعالیٰ کے میں کھڑی ہوں گی اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، تو میری پکڑ کہاں کہاں ہوگی، اپنے جتنے پچھلے چاہے گناہ ہو چاہے خطا ہو اس کو یاد کر کر کے ایسا بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، اس وقت میری ناسمجھی تھی، مجھ سے یہ خطائیں یہ گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے۔ پھر توبہ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں، یہ پکی توبہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلاح کر لو، اب میں یہ کام ٹھیک طریقے سے کروں گی، یا یہ والا معاملہ میں دوبارہ نہیں کروں۔ یہ 3 درجے ہیں توبہ کے، اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو جو کیا ہوتا ہے اس پر توبہ، شرمندگی اور دل سے، کیونکہ اب یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے نا، کوئی اور تو بیچ میں ہے ہی نہیں، میری خطاؤں کا، میرے گناہوں کا کسی اور کو کیا پتا۔
मैं क्या कुछ करती रही हूँ, मेरे दिल में क्या है, या मैंने किसी के साथ कितना कुछ बुरा किया है, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है बस। तो इसलिए तौबा इस्तगफार वाला मामला भी सिर्फ और सिर्फ अपने रब के सामने, या अल्लाह मेरी तौबा, मैंने उस वक्त ये किया था, तन्हाई में हो, मजमे में, जहां आपने किया हो, बस अल्लाह ताला के सामने उसका उसका इकरार कर ले और तौबा कर ले। और फिर कि या अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगी, और मुझे आइंदा ऐसे मौके मत देना या अल्लाह, मुझे शैतान से बचा के रखे, ताकि मैं फिर इस गुनाह या इस खता में मुब्तला ना हो जाऊं। ये मोमिन बंदा गुनाहों के बारे में, अपने अपने बारे में बस उसको फिक्रमंदी होती कि मुझसे किस किस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसा मोमिन बंदा गैरतमंद होता है, वो अपने सारे मामलात अपने रब के सामने रखता है, लोगों से जिक्र नहीं करता, ना लोगों से मांगता है। सबसे बड़ी गैरतमंदी क्या है कि वो मांगता नहीं है लोगों से। जब बंदा अपना मामला रब के सामने रखता है, पर उसको पूरा यकीन होना चाहिए, दुआ करते हुए पूरे यकीन से दुआ मांगनी चाहिए कि किस बादशाह से, किस रब से हम मांग रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ कुन फयकून की बात है, बस यकीन के साथ मांगना चाहिए। फिर वो मोमिन बंदा अपने मामलात लोगों के सामने नहीं रखता, और ना वो ये सोचता है कि ये फलां बंदा मेरा काम कर लेगा, ये नहीं सोचता। और ना ही अपनी जरूरतों का इजहार लोगों से करता है, और ना मांगता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा बंदा अमानतदार होता है। सबसे बड़ी अमानत तो अल्लाह ताला ने जो ये जिंदगी हमें दी हुई है, जो उम्र हमें दी हुई है, 50 60 70 साल जिंदगी, ये एक अमानत है। ये हमें इस टाइम पीरियड के लिए हमें ये वक्त दिया हुआ है, ये हमसे वापस लिया जाएगा, ये जिंदगी हमसे वापस ली जाएगी। अब उसमें जहां जहां हम खयानत करेंगे, इस वक्त को हम जाया करेंगे, वो हमने जवाब देना है। तो जब एक मोमिन बंदे को अपने रब के सामने खड़े होने की फिक्र होती है, वो कभी भी इस अमानत में खयानत नहीं करेगा। इसके बाद और दुनियावी अमानतें आती हैं कि जो अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें दिए हुए हैं, और जो कुरान के जरिए जो कुछ हमें बताया हुआ है, ये सब कुछ अमानत है। उसमें हम कितनी हम खयानत करते हैं या कितना हम ख्याल रखते हैं, हमें फिक्र होती है। और इसी तरह जब वो खुद ख्याल रखता है, तो फिर वो और लोगों को भी इसकी तलकीन करता है। फिर ऐसे ही जब मोमिन बंदे का, मोमिन होता है असल, मुसलमान का जब ईमान पुख्ता हो जाए, वो फिर मोमिन होता है। तो मोमिन बंदे को कहीं से कोई अच्छी नसीहत मिलती है ना, वो कबूल करता है। वो ये नहीं कहता कि ये पता नहीं ये कौन बंदा क्या कह रहा है। अच्छी बात जहां से मिले, वो उसको कबूल करता है। वो, उसकी एक तलब होती है, एक प्यास होती है कि मुझे कहाँ से कोई अच्छी बात या अच्छी बात करने वाला या कोई अच्छा महफिल मुझे मिले जहां मैं बैठ के कुछ सीख सकूं। तो वो नसीहत कबूल करने वाला होता है। फिर ये जो एक वक्फा अल्लाह ताला ने इम्तिहानी वक्फा दिया हुआ है इस जिंदगी में, जो ऊंच नीच आती है उस पर वो सब्र करने वाला होता है। शिकवे शिकायतें नहीं करता कि या अल्लाह ये क्या है, ये कैसी जिंदगी है, ये क्या दिया है, फलां को इतना दिया हुआ है, मुझे नहीं दिया हुआ, मुझे ही तकलीफ में रखा हुआ है। वो सब्र करने वाला होता है, क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि ये सब कुछ मेरे रब की तरफ से है। और रब कोई फैसला गलत कर सकता है? उसका तो हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है। उसको पता है कि मेरे इस बंदे के लिए क्या कुछ ठीक है, क्या मैंने देना है और क्या नहीं देना। तो हम कौन होते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में ये फैसला करने वाले कि वो तो नापसंदीदा बंदा है, उसको अल्लाह ताला ने नहीं दिया हुआ, मुझे ज्यादा दिया हुआ है। वो जिंदगी में ऊंच नीच पर सब्र करने वाला हो। फिर अगला पॉइंट ये कि ऐसा मोमिन बंदा साबित कदम होता है। जो काम वो शुरू कर ले, जिस बात का वो तहैया कर ले, तो वो उसको एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ता नहीं करता, उसको मुसलसल करने की कोशिश करता। चाहे वो थोड़ा सा हो, ज्यादा एकदम से कभी भी नहीं शुरू करना चाहिए। चाहे वो इबादत हो, चाहे वो अच्छा काम हो,
تھوڑا تھوڑا کر کے، جس کو کہتے ہیں بیبی سٹیپس لینے چاہیے. چھوٹے سٹیپ سے شروع کر لے. آہستہ آہستہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ زیادہ بھی کر لیں گے. آپ دو دو تین تین سٹیپس ایک ساتھ بھی کراس کر لیں گے تو ثابت قدم ہوتا. پھر مومن بندہ اسراف کرنے والا نہیں ہوتا، خاص کر کھانے پینے اور گفتگو کے لحاظ سے. کھانے پینے میں وہ اسراف سے کام نہیں لیتا کہ ہر طرح کی چیزیں اپنے سامنے جمع کر کے رکھ لیتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے. اور یہ سوچے بغیر کہ اگر میں ایک وقت میں اتنا زیادہ کھا سکتا ہوں تو یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ان کا ایک یا دو وقت کا کھانا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ میں شیئر کر لوں. تو وہ اسراف کرنے والا نہیں ہوتا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. مومن کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، اس کو آگے پیچھے اپنے ارد گرد کی فکر ہوتی ہے. پھر اپنے گفتگو میں وہ بہت خیال رکھتا ہے کہ میری زبان سے کوئی فضول باتیں نہ نکلے، کوئی ایسی بات جس پر میری پکڑ ہو جائے. بہت خیال رکھنے والا ہوتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس سے اگلے بندے کو فائدہ ہو، غیر ضروری باتیں نہ، جس کو ہم گپے کہتے ہیں نا. یہ زندگی، یہ امتحانی وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گپے مارنے کے لیے نہیں دیا ہوا. کام کی بات کرنی چاہیے. آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو خیر خیریت پوچھے، کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کو فائدہ ہو، اس کا کوئی مسئلے مسائل کوئی پوچھ لے، ہو سکتا ہے آپ کوئی اچھا مشورہ دے سکیں. بجائے یہ کہ جب ہم لمبی گفتگو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، خود نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں پھر ہماری جیسے دو لوگ اگر بات کرتے ہیں تو جب ہم گفتگو کو لمبا طول دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپنی باتیں بیچ میں رہ جاتی ہے، پھر اور لوگوں کو ہم ڈسکس کرنا شروع کر لیتے ہیں، وہ غیر ضروری باتیں جو غیبت کی طرف چلی جاتی ہیں. اس سے مومن بندہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے. پھر ایسے مومن بندے میں حیا اور عاجزی آ جاتی ہے. وہ تکبر کرنے والا نہیں ہوتا، وہ خود کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا. وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مسکین اور عاجز بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں مجھ سے سارا کچھ لے لے اور مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دے. تو تکبر کیسا؟ پھر وہ حیا دار ہوتا ہے، ہر معاملے میں وہ حیا سے کام لیتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک بنیادی جز ہے، اور حیا اور عاجزی ایمان کی 2 شاخیں ہیں. پھر ایسا مومن بندہ سادگی اختیار کرتا ہے، ریاکاری اس میں نہیں ہوتی. سادگی ہم اس وقت اختیار کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں. جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے ہمارا رہنا سہنا ہو، چاہے ہمارا کھانا پینا ہو، چاہے ہمارا اڑنا ہو، جو بھی معاملات ہو، اس میں جب دکھاوا نہ ہو تو پھر ہم سادگی اختیار کرتے ہیں کہ غیر ضروری چیزیں جمع کرنے کا کیا فائدہ. جب ہم چیزیں جمع کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں جمع کرتے، ہم دکھاوے کے لیے جمع کرتے ہیں. پھر ہم اور لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر ہم اس کو شو کیس کرتے ہیں. تبھی ہماری تسکین ہوتی ہے نا، تسلی ہمیں تبھی ہوتی ہے. ایسا بندہ جس نے یہ وقت جو وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے پیدائش اور موت کے درمیان، وہ سادگی سے گزارتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ بہت اہم وقت ہے، یہ میں ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کر سکتا، میں نے رب کو خوش کرنا ہے. تو وہ سادگی اختیار کرتا ہے. پھر وہ اچھا وقت یاد رکھتا ہے. پچھلا وقت جو گزر گیا اور اگر وہ اچھا نہیں تھا، بار بار اس کا ذکر نہیں کرتا. یہ ہمیشہ یاد رکھے جو گزر جائیں، اگر سپوز وہ اچھا نہ ہو، اس کا بار بار ذکر کرنے سے یوں سمجھے کہ وہ وقت گزرا ہی نہیں، آپ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. وہ بار بار آپ کو تنگ کرے گا چاہے کتنا برا وقت گزرا ہو.
جب اس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں وہ چیز تازہ ہو جاتی ہے، آپ اس سے نکل ہی نہیں پاتے، آپ آگے جا ہی نہیں پاتے. تو جو گزر گیا وہ گزر گیا، بھائی آگے چلو، آگے چلنا ہے ہم نے. یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہم پچھلے جو گزر گیا اس کی یادوں میں ہم نہیں گزار سکتے. جو اچھا وقت ہے اس کو یاد کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ مشکل کے بعد آسانی ہو گئی تھی نا، اتنا اچھا وقت اللہ تعالیٰ لے کے آیا تھا، آگے بھی بہت بہتری ہوگی. اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ایک امید آگے نظر آتی. اور کچھ بھی ایسا ہو، چاہے اللہ نہ کرے کوئی بہت برا بھی ہوا ہو، اس پر مومن بندہ صبر سے کام لیتا ہے. جس نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے. اور پھر جیسے ہم نے پاکیزگی کی بات کی، اعمال کی پاکیزگی کی، کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ اپنے ہر کام میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرا ہر عمل پاک صاف ہو. تو ایسے ہی وہ ظاہراً جو پاکیزگی ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہے. کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں باوضو رہوں، میرا جسم صاف ہو، میرے کپڑے صاف ہو، میرا گھر صاف ستھرا ہو، پراسائش نہ ہو، لگژری نہ ہو، سامان جمع کیا ہوا نہ ہو، لیکن صاف ستھرا ہو تاکہ میں خوشی سے بیٹھ کے عبادت کر سکوں. یہ چند وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں اپنے آپ کو ہمیں تولنا چاہیے. یہ ایک میزان ہے، ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کتنا پختہ ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں تڑپ ہو اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے. اور ایمان ایک روشنی ہے، ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے، پھر اس کو اس دنیا میں بھی راستے صاف نظر آتے ہیں. روشنی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے اندھیرا ہو، گھپ اندھیرا ہو، ٹارچ لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستہ نظر آتا ہے نا. آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی آ کے مل جاتے ہیں کہ ذرا ہمیں بھی راستہ دکھاؤ، آپ کے ہاتھ میں روشنی ہے، ٹارچ ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو ایسا ہی بندہ بننا ہے کہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے چلے اور اپنی روشنی سے ہم ان کو بھی راستہ دکھا سکیں. ایسا بندہ بننا ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر بھی اجر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے کچھ پیغمبر، کچھ انبیاء کرام جو گزرے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے لوگ بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اس کے گھر میں ہی بس صرف ایمان ہی ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لے کے آیا تھا. 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا اور وہ غرق ہو گیا اس سیلاب میں. پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد جس کو وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں جب وہ مانتے نہیں ہے. پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی اس کے گھر میں رہتے ہوئے وہ ایمان نہیں لائی اور وہ اپنے قوم کے ساتھ مل گئی تھی. پھر ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب جو سپورٹ بہت کرتے تھے، پالا پوسا، لیکن کلمہ نہیں پڑا آخر وقت تک. پھر ایسے ہی ان کے سگے چچا ابو لہب، پھر ایسے ہی ابو جہل. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے، اور جو کلام وہ لے کے آئے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ سچا کلام، لیکن ضد اور انا کی وجہ سے مان کے نہیں دے رہے تھے. ایسی ضد، تکبر اور انا سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ مومن بندہ عاجز ہوتا ہے، اس ہر کام رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. ان کو کیونکہ اپنی سرداری کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے محمد کی بات مان لی. اس تکبر کی وجہ سے یہ ذلیل و خوار ہوں گے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان تو بائی برتھ پیدا ہو چکے، ہم مسلمان گھرانے میں الحمدللہ الحمدللہ. اب ہم نے خود کو مومن کیسے بنانا ہے،
یہ وہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں جس پر ہم نے خود کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کن کن چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نیت کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، آگے اللہ تعالیٰ پر ہدایت دے گا۔ ہماری طرف سے اس نے نیت کو دیکھنا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا نیت کرتا ہے، اس کی نیت صرف یہاں اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، یا اس کو آخرت کی فکر ہے، اس کو میرے سے ملاقات کی فکر ہے۔ یہ بس یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور باعمل واقعی مومن بندہ بنائے، جس کا ایمان پختہ ہو اپنے رب سے ملاقات پر، آخرت پر، جہنم اور جنت، جزا اور سزا پر، قبر کے عذاب پر، موت کی سختی پر۔ یہ ایمان ہمارا پختہ ہوگا تو ہم اس دنیا میں جو تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ نے تیاری کے لیے دیا ہوا ہے، اس کو ہم بہترین طریقے سے ہم گزاریں۔ کوشش بس ہم نے کرنی ہے۔ اس میں جتنی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، پھر وہ چیزیں، وہ اعمال شروع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں تک ہو سکے اگلوں سے بھی بات کریں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات پہنچ سکتی ہے، آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، اور لوگوں کو بھی جتنے اچھے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ کیا پتا آپ کی کوئی بات کسی کے دل کو لگ جائے۔ میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس انداز سے کوئی بات کریں جس سے اگلے بندے پر اثر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کچھ پتا نہیں چلتا۔ کبھی بھی اپنے اچھے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، ہم نے کوشش کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے۔ ہر وقت اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔